اللہ الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وشفيعنا ومولانا وأولانا وأتقانا وأخشانا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمین۔ بڑی ہی عاجزی اور انکساری کے ساتھ اور رب ذوالجلال والاکرام کے دربار کے اندر دعا ہے کہ اللہ کریم مجھ عاجز کو حق اور سچ بولنے کی اور صحیح سمجھا سکنے کی اور آپ حضرات کو اللہ کریم سننے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے سنانے کے بعد
آپ حضرات کے سننے اور سمجھنے کے بعد اللہ کریم ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ 12 مہینوں میں سے رمضان المبارک کا مہینہ سردار ہے، شان والا ہے، مقام اور مرتبے والا ہے۔ ایک تو آج اللہ کے فضل و کرم سے رمضان کی برکات ہے، اور دوسری برکت جمعے کے دن کی برکت ہے۔ رمضان کا مہینہ بھی برکت والا اور پھر جمعے کا دن بھی برکت اور عظمت والا۔ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کو بڑا ہی عظمت اور شان والا بنایا۔ اس کے ایک روزہ چھوڑنے کا اتنا نقصان ہے کہ اگر انسان ساری زندگی ایک روزے کے بدلے کے اندر نفلی روزے رکھتا رہے تو علماء کرام فرماتے ہیں کہ اس ایک روزے کا مقام اور مرتبہ، ایک روزے کے بدلے میں اللہ نے جتنا اجر اور ثواب دینا ہے ساری زندگی کے روزے رکھ لے، لیکن اس ایک روزے کے برابر اس کا ثواب نہیں ہو سکتا۔ اتنا اجر اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کے اندر رکھا۔ اور آپ بازار کے اندر جاتے ہیں، ریڈیو والے آواز لگا رہے ہوتے ہیں، بھئی ہر مال ہر چیز سیل لگی ہوئی ہے، ہر چیز سیل پہ لگی ہوئی ہے، ہر چیز سستی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کے اندر نیکیوں کی سیل لگا دی۔ ایک فرض ادا کرو گے تو اللہ کریم 70 گنا بڑھ کر اس کا ثواب اور اجر عطا کریں گے۔ ایک نفل ادا کرو گے تو اللہ تعالیٰ فرض کے برابر اس کا ثواب اور اجر عطا کریں گے۔ اللہ اکبر۔ رمضان کی ہر گھڑی اللہ تعالیٰ نے عظمت والی، شان والی، مقام والی بنائی۔ اس لیے خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو اس مہینے کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ مسلمان کی تو یہ شان ہے، مسلمان کا تو یہ شیوا ہونا چاہیے، مسلمان کی تو یہ پہچان ہے کہ سال کے 12 مہینوں کے اندر اللہ رب العزت کی طرف متوجہ ہو، ہر دن اللہ رب العزت کی عبادت کے اندر مشغول ہو۔ لیکن یہ برکت اور عظمت والا مہینہ جس وقت آتا ہے تو جو 11 مہینے اللہ کی عبادت کرتے ہیں، عبادت کے اندر ان کا اور ذوق اور شوق بڑھ جاتا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے پر اللہ تعالیٰ کی ذات کو منا لیں۔ اللہ اکبر۔ اور آپ دیکھتے ہیں کہ جو مسجد کے اندر بالکل آتی ہی نہیں، لیکن رمضان کا چاند نظر آتا ہے تو اللہ تعالیٰ انہیں بھی رمضان کے اندر مسجد کے اندر آنے کی توفیق عطا کر دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ رمضان کی ایک برکت ہے۔ ہر چیز کی اپنی اپنی برکت ہوتی ہے، اللہ نے رمضان کے اندر بھی یہ برکت رکھی ہے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا، اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تعالیٰ نے، اللہ کریم نے بڑے پیارے انداز کے اندر انسان کو، ایمان والوں کو روزے کا حکم دیا۔ اللہ کریم فرماتے ہیں او میرے پیارے بندو، ایمان والے بندو، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا آمنو،
اب یاد رکھنا میرا عزیز، یاد رکھنا اللہ نے مخاطب ایمان والوں کو کیا۔ معلوم ہوتا ہے جن کا ایمان نہیں ہے ان کا خطاب اللہ کریم نے ان بےایمانوں کو خطاب نہیں کیا۔ ایمان کے لیے سب سے پہلی شرط میرا عزیز، ایمان صحیح رکھنے کے لیے سب سے پہلی شرط جو ہے بندے کا دل جو ہے توحید کے ساتھ بھرا ہوا ہو، بندے کے دل کے اندر توحید کے ڈیرے ہو۔ لا الہ الا اللہ، بندہ اقرار کرنے والا ہو، اس کلمے کے ذریعے بندہ اپنی زندگی گزارنے والا ہو کہ اللہ کے علاوہ کوئی حاجت روا نہیں ہے، اللہ کی ذات کے علاوہ کوئی مشکل کشا نہیں ہے، اللہ کی ذات کے علاوہ کوئی اولاد دینے والا نہیں ہے، اللہ کی ذات کے علاوہ کوئی سننے والا نہیں ہے، اللہ کی ذات کے علاوہ کوئی پکار کے لائق نہیں ہے، ایک اللہ کی ذات کے علاوہ کوئی نظر و نیاز کے مالک نہیں ہے، ایک اللہ کی ذات ہے جو پوری کائنات کی مالک ہے، اللہ کے علاوہ اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے۔ تب بنے گا میرا عزیز تیرا اور میرا ایمان۔ جس وقت تیرا اور میرا ایمان بن گیا، اب ایمان کے بعد اللہ تعالی نے حکم دیا، کون سا حکم ہے؟ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام۔ اللہ اکبر۔ ایمان کے بعد اللہ نے حکم دیا کہ ایمان والوں میں اللہ نے روزے فرض کیے۔ اب اللہ نے ایک اور بھی بڑا پیارا عجیب منظر یہاں پر بیان کیا۔ اب اللہ تعالیٰ اگر ذکر نہ کرتے تو اللہ کی ذات سے پوچھنے والا نہیں تھا، لیکن اللہ نے ذکر پچھلی قوموں کا، پچھلی امتوں کا کر کے بتایا کہ میری نبی کی امت والوں جو پہلے لوگ گزر کر گئے ہیں، میں اللہ نے ان کے اوپر بھی روزے فرض کیے تھے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا کما کتب علی الذین من قبلکم، اللہ کریم فرماتے ہیں او میرے نبی کی امت والوں، اب یہ نہ سمجھنا کہ اللہ نے روزے فرض کر دیے صرف ہمارے اوپر، بلکہ لا 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 میرے نبی کی امت والوں، کما کتب علی الذین من قبلکم، اللہ کریم فرماتے ہیں پچھلی امتوں پر بھی روزے فرض کیے، پچھلی قوموں پر بھی روزے فرض کیے۔ اب اللہ نے کیوں بتایا؟ کیا وجہ ہے؟ کیا مسئلہ ہے؟ اللہ نے کیوں بتایا کہ پچھلی قوموں پر بھی میں اللہ نے روزے فرض کیے؟ اگر کوئی مصیبت اور سختی ایک بندے پر آ جائے تو وہ اس کے لیے زیادہ بھاری ہوتی ہے، لیکن اگر وہی سختی، وہی تکلیف ایک آدمی پر نہیں بلکہ پوری جماعت پر آ جائے تو پھر ہر بندہ یہ سوچتا ہے کہ یار اس سختی کے اندر صرف میں مبتلا نہیں بلکہ اور بھی میرے ساتھ ہے، تو بندے کو سہارا مل جاتا ہے۔ تو یہی بات اللہ تعالیٰ نے ذکر کی کہ میرے نبی کی امت والو، یہ کھانا پینا، نفسی خواہشات سے رکنا صرف تمہارے لیے نہیں بلکہ پچھلی جو امتیں گزر کر گئی ہیں میں اللہ نے ان کے اوپر یہ لازم قرار دیا تھا۔ اللہ اکبر۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔
اے میرے اللہ اب تو نے اعلان کر دیا ایمان والوں کے اوپر روزے فرض کر دیے، اے میرے اللہ روزے فرض کرنے کا مقصد کیا ہے؟ اے میرے اللہ روزے فرض کرنے کا مقصد اور مشن کیا ہے؟ اللہ کریم کی لا ریب اور بے عیب کتاب ہے، اللہ کریم فرماتے ہیں لعلکم تتقون، روزے اس وجہ سے فرض کیے ہیں تاکہ متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ علماء فرماتے ہیں، مفسرین لکھتے ہیں تقوی کی قوت کے اندر روزے کا بڑا اثر ہے، تقوی کی قوت کے اندر روزے کا بڑا اثر ہے۔ اب کیسے اثر ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ روزے کی حالت کے اندر انسان کا کھانا پینا کم ہوتا ہے، جس وقت انسان کم کھائے گا خوراک کم ہوگی، نفسی خواہشات کم ہوگی، جس وقت میرا عزیز نفسی خواہشات کم ہوگی، نفسی خواہشات ختم ہوگی، تھوڑی ہو جائیں گی، اس وقت میرا عزیز پھر گناہ بھی کم ہو جائیں گے، اس وقت گناہ بھی کم ہو جائیں گے، تھوڑے ہو جائیں گے، جس وقت گناہ کم ہو جائیں گے اس وقت اللہ کا ڈر دل کے اندر آ جائے گا، جس وقت اللہ کا ڈر دل کے اندر آ گیا اس کے متعلق اللہ کریم فرماتے ہیں لعلکم تتقون، پھر متقی بن جاؤ گے، پھر پرہیزگار بن جاؤ گے، پھر ڈرنے والے بن جاؤ گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ لعلکم تتقون، اللہ کریم فرماتے ہیں متقی بننے کے لیے روزے کا حکم دیا، تقوی اختیار کرنے کے لیے روزے کا حکم دیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرا عزیز دن کا وقت ہے، بندہ گھر کے اندر اکیلا ہے، پانی بھی پاس بندے کے پڑا ہے، کھانے پینے کی چیزیں بھی ہیں، لیکن بندے کے دل کے اندر کھانا تو دور کی بات بندے کے دل کے اندر خیال تک نہیں آتا۔ یہی چیز ہے میرا عزیز لعلکم تتقون۔ اور دوسرا مطلب میرا عزیز اللہ کریم بتانا چاہتے ہیں لعلکم تتقون، او میرے پاک پیغمبر کی امت والو، غم نہ کرنا، پریشان نہ ہونا، پریشان نہ ہونا۔ اب میں اللہ نے روزے فرض کر کے کوئی ظلم نہیں کیا، اللہ روزے فرض کیے، کیا مشن ہے، کیا وجہ ہے؟ اللہ کریم فرماتے ہیں لعلکم تتقون، روزے فرض کرنے کا مقصد یہ ہے تاکہ تم میرے دوست بن جاؤ، میرے قریب ہو جاؤ، میرے اللہ اکبر کبیرہ میرے ولی بن جاؤ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ علماء فرماتے ہیں رمضان کے مہینے کے اندر انسان اللہ کا دوست کیسے بنتا ہے؟ ایک تو بات گزری ہے میرا عزیز، بندہ متقی بن جاتا ہے، تقوی اختیار ہو جاتا ہے، تقوی کے بعد اللہ کریم کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرا عزیز دوسرا مطلب انسان اللہ کا قرب کیسے حاصل کرتا ہے، اللہ کا دوست کیسے بنتا ہے؟ اس سے پہلے میرے نبی کا فرمان سننا، اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان۔ جس وقت بندہ نماز پڑھتا ہے، نماز کے اندر بندہ سجدہ کرتا ہے، سجدے کی حالت کے اندر بندہ جاتا ہے، بندہ تو یہی کہتے ہیں یار میرا سر جو ہے، میری پیشانی جو ہے مسجد کی چٹائی پر ہے، بندہ تو کہتے ہیں یار میری پیشانی جو ہے جہے نماز پر ہے، زمین پر ہے، پتھر پر ہے، لیکن اللہ کے نبی فرماتے ہیں نا 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 میرا عزیز، اس بندے کا سر جو ہے، اس بندے کی پیشانی جو ہے اللہ کے قدموں کے اندر ہوتی ہے۔ اب اللہ کے نبی کا فرمان، بندہ سجدہ کرتا ہے، بندے کا سر اللہ کے قدموں کے اندر ہوتا ہے۔ اب رمضان کے مہینے کے اندر میرا عزیز باقی نمازوں کے علاوہ، باقی
عبادات کے علاوہ رات کا وقت ہوتا ہے، مسلمان بندہ 20 رکعت نماز تراویح پڑھتا ہے۔ اب 20 رکعت کے اندر میرا عزیز 40 سجدے آتے ہیں، اور اللہ کے نبی کا فرمان سجدے کی حالت جس وقت ہوتی ہے تو بندے کا سر اللہ کے نبی کے اللہ کے قدموں کے اندر ہوتا ہے۔ اب بندہ 40 سجدے کر رہا ہے، 40 سجدے کر رہا ہے، گویا کہ غیر رمضان کے مقابلے کے اندر بندہ 40 مرتبہ زیادہ اللہ کے قدموں کے اندر جا رہا ہے۔ باقی نوافل بھی ہیں میرا عزیز، جب یہ 40 مرتبہ بندہ زیادہ اللہ کے قدموں کے اندر جا رہا ہے، اللہ اکبر کبیرہ، جتنا اللہ کے قدموں میں جائے گا اتنا اللہ کا قریب ہوگا، اتنا اللہ کا قرب حاصل ہوگا۔ یہی مطلب ہے میرا عزیز لعلکم تتقون، اور میں اللہ نے روزے اس وجہ سے فرض کیے ہیں تاکہ تم میرے دوست بن جاؤ، میرے قریب ہو جاؤ۔ اللہ اکبر۔ لوگ آکھنے نہ کہ فلانی پہنچی ہوئی سرکار ہے، آکھنے نہ بولو روزہ میرا بھی ہے، یہ روزے نے موڑا مہینہ جڑا کم از کم نال بول سو۔ لوگ آکھنے فلانی سرکار پہنچی ہوئی ہے، اللہ نے نبی فرمایا کہ نماز پڑھو تو سجدے نے اندر اللہ نے قدمہ نے اندر ہو سو، اور اللہ پاک فرمانا کہ روزہ رکھو تو میرا قرب حاصل ہو سی۔ اللہ نے نبی فرمایا کہ نماز پڑھو اور روزہ رکھو اللہ نہ قرب حاصل ہو سی، اور اللہ بھی فرمایا اور ایماندارو روزے رکھو میں اللہ نہ قرب حاصل ہو سی۔ میں آخنا نمازہ پڑھو اور روزے رکھو تو ساریاں پہنچی ہوئی سرکارہ پڑھ ویسا، اے تجنا نہ فلانی پہنچی ہوئی سرکار سال سال گزر وینا پتہ نہیں سنجا بھی کرنے یا نہیں۔ ہاں نماز پڑھو تو بھائی اسی مکے مدینے نے اندر نماز پڑھ کے آیا۔ اللہ اکبر، شرم تے حیا بھی مک گئی، چہرے پہ سنت رسول نہیں، اور دن کے اندر 5 وقت اللہ کے سامنے جھکنا نہیں، پاکی نپاکی کا پتہ نہیں، پہنچی ہوئی سرکار ہے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا لعلکم تتقون، اور روزے فرض کرنے کا مقصد یہ ہے میرا عزیز اللہ کے قریب ہو جاؤ گے، اللہ کا قرب حاصل ہو جائے گا۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، اللہ کے نبی فرماتے ہیں رمضان کے مہینے کے اندر اللہ نے میری امت کے اندر 5 خصوصی انعام کیے ہیں، وہ خصوصیات جو اللہ نے پچھلی امتوں کو نہیں دیے۔ کما کتبا علی الذین من قبلکم، اللہ نے روزے تو ان پر فرض کیا ہے، لیکن وہ مقام اور شان، وہ مرتبہ، وہ فضیلت اللہ نے ان کو نہیں دی جو میرے نبی کی امت کو دی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ سب سے پہلے نمبر پر اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں اور روزے دار کے منہ سے آنے والی بو جو ہے اللہ کریم کو جنت کی خوشبو سے بھی زیادہ پسند ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ کے پاک پیغمبر حضرت موسیٰ کلیم اللہ کا بڑا لاڈلا پیغمبر ہے، اللہ کا شہنشاہ پیغمبر ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ کریم نے حکم دیا ہو میرا پاک پیغمبر موسیٰ کلیم اللہ کوہ طور پر آنا ہے، کوہ طور پر آنے کے بعد اللہ کیا ہونا ہے؟ اللہ کریم فرماتے ہیں اللہ کریم نے پہلے حکم نازل کیا، 30 راتوں کا وعدہ کیا میرا پاک پیغمبر، 30 راتیں آئے گا میرے پاس، 30 روزے رکھے گا میرا پیغمبر، 30 دن روزہ رکھے گا میرا پیغمبر، میں تجھے تورات دوں گا۔ 30 دن پورے ہونے کے بعد، 30 راتیں پوری ہونے کے بعد میرا پیغمبر میں اللہ تجھے تورات دوں گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ 30واں دن ہے
اخیلا وقت ہے، اب میدا خالی ہے، منہ سے بو آ رہی ہے۔ موسیٰ کلیم اللہ کے دل کے اندر خیال آیا اللہ سے ملاقات جو کرنی ہے، اللہ سے ہم کلام جو ہونا ہے، مسواک کر لی تاکہ منہ کے اندر سے بو چلی جائے۔ اللہ کریم نے پھر 30 راتیں نہیں بلکہ فرمایا میرا پیغمبر اب تو نے مسواک کر لی، منہ کے اندر سے آنے والی جو بو تھی اس بو کو ختم کر لیا میرا پاک پیغمبر۔ اب 10 دن اور گزارنے ہیں، 10 راتیں اور گزارنی ہیں، 40 راتیں میرا پاک پیغمبر گزارنی ہے۔ اب 40 راتیں گزارے گا، کیا مطلب ہے؟ اللہ کریم بتانا چاہتے ہیں میرا پاک پیغمبر روزے دار کے منہ سے آنے والی جو بو ہے میں اللہ کو جنت کی کستوری سی بھی زیادہ پسند ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ منہ سے بو کیوں آتی ہے؟ میدا جو خالی ہوتا ہے۔ اب میدا کیوں خالی ہے میرا عزیز؟ کھانا پینا جو نہیں ہے۔ کھانا پینا کیوں نہیں ہے؟ بندہ روزے دار جو ہے، روزے دار کون ہے؟ بندہ روزے دار ہے، انسان نے روزہ رکھا ہوا ہے۔ اب اللہ کریم کا فیصلہ ہے کہ روزے دار کی منہ سے آنے والی بو جو ہے میں اللہ کو جنت کی خوشبو سے بھی زیادہ پسند ہے۔ اب وہ بو جو ہے روزے دار کے منہ سے آ رہی ہے، کیوں آ رہی ہے؟ روزے کی وجہ سے آ رہی ہے۔ روزہ رکھنے والا کون ہے میرا عزیز؟ روزہ رکھنے والا انسان ہے۔ جب ایک روزے دار کے فعل سے، روزے دار کے منہ سے آنے والی بو میرا عزیز اللہ کو اتنی پسند ہے، اللہ کی ذات کو اتنی پسند ہے، اتنی پسند ہے کہ اللہ کریم فرماتے ہیں جنت کی کستوری بھی میں اللہ کو اتنی محبوب نہیں ہے، جنت کی خوشبو میں بھی میں اللہ کو اتنی محبوب نہیں ہے، جنت کی خوشبو میں بھی میں اللہ کو اتنی پسند نہیں ہے جتنی روزے دار کے منہ سے آنے والی بو پسند ہے۔ اب ذرا خیال کر میرا عزیز، اب ذرا سوچ میرا عزیز، جب منہ سے آنے والی بو اللہ کو اتنی پسند ہے، اتنی پسند ہے کہ اللہ کے نبی بھی اعلان کر رہے ہیں منہ سے آنے والی بو کا مقام اتنا ہے، روزے دار کا مقام کتنا ہوگا؟ اے روزے نے فضیلت سنی نے کم از کم پیار نال سبحان اللہ اچھی تاک چھوڑو، زبان نال شاہ بخیر کوئی مسئلہ نہیں۔ دیکھو پٹکے چونے ہوتے کتنے اچھی اچھی آواز مارنے ہو تے مسجد نے اندر گلہ کرنی ہو نہ کدے، خاص کر کے بڑھے بڑھے جڑے ہونے ناراض نہ ہو، انہاں کدے گپا تے لا دو نا اے کسی کی دوئی نے پیچھے تے پھر شروع تھی بسن پوری مسجد سن سی، لیکن اللہ نہ نام بلند کرنا پوے نا تے پھر شرم آنی۔ اللہ اکبر۔ ایک دفعہ پیار نال سبحان اللہ کو تو روزی نہیں اگلی فضیلت سنا منے۔ اللہ اکبر۔ اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جناب محمد الرسول اللہ فرماتے ہیں کہ بنی آدم کے ہر نیک عمل کا بدلہ 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک بڑھتا ہے۔ ہر نیک عمل کا بدلہ 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک بڑھتا ہے، لیکن میرا عزیز روزے کا عمل جو ہے، روزے کا بدلہ جو ہے اللہ کریم خود ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک روایت کے مطابق اللہ کریم فرماتے ہیں کہ روزے دار کا بدلہ میں خود عطا کروں گا، اور دوسری روایت کے مطابق اللہ کریم فرماتے ہیں روزے دار کا بدلہ میں خود ہوں۔ کیا مطلب ہے میرا عزیز؟ اللہ کریم کل قیامت والے دن فرمائیں گے اس بندے نے روزہ خالص میرے لیے رکھا تھا، آج بدلہ بھی میں عطا کروں گا، آج بدلہ بھی میں اللہ کی ذات خود ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کیا مطلب ہے میرا عزیز؟ بندہ نماز پڑھتا ہے، اللہ کے لیے پڑھ رہا ہے، روزہ رکھ رہا ہے، اللہ کے لیے رکھ رہا ہے، زکوٰۃ دے رہا ہے، اللہ کے لیے دے رہا ہے، حج اور عمرہ کر رہا ہے، اللہ کے لیے کر رہا ہے، پھر اللہ نے روزے کو خاص کیوں کیا؟ وجہ کیا ہے؟ کیا مقصد ہے؟ کیا وجہ ہے؟ کیا مشن ہے میرا عزیز؟ بندہ نماز پڑھتا ہے،
ہو سکتا ہے بندے کے دل کے اندر خیال ہو فلاں بندہ مجھے دیکھے گا تو کہے گا یار بڑا بڑا نمازی ہے، بندہ قرآن کی تلاوت کرتا ہے، دل کے اندر خیال آ سکتا ہے یار دیکھنے والا دیکھے گا اور کہے گا یار فلاں بندہ کہے گا یار بڑا قاری ہے، بڑا پیارا قرآن پڑھتا ہے، حد کر رہا ہے، دل کے اندر خیال آ سکتا ہے کہ فلاں بندہ مجھے کہے گا یار حاجی ہے، زکوٰۃ دے رہا ہے، فلاں بندے کہیں گے یار، لوگ کہیں گے صدقہ دے رہا ہے، لوگ کہیں گے یار بڑا سخی ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والا ہے۔ لیکن میرا عزیز اور روزے والا عمل جو ہے ایسا عمل ہے جس کے اندر ریاکاری کا بندہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ کس طریقے پر بندہ بندوں کے سامنے ہے، بندہ کہے گا یار روزے دار ہے، اکیلا بند کمرے کے اندر چلا جائے، اب اللہ کے علاوہ اس بندے کو کوئی نہیں دیکھ رہا، اب اگر بندہ چاہتا تو کھا بھی سکتا، اب اگر بندہ چاہتا تو پی بھی سکتا، لیکن اللہ کا ڈر اس نے دل کے اندر رکھا، نہ کھانے کی طرف متوجہ ہوا نہ پینے کی طرف متوجہ ہوا۔ اللہ اکبر کبیرہ، روزے کے اندر ریاکاری نہیں ہے میرا جی، جب روزے کے اندر کیا ریاکاری نہیں ہے، اس وجہ سے اللہ کریم فرماتے ہیں روزہ خاص میرے لیے تھا، روزہ خاص میرے لیے تھا، روزہ جب میرے لیے تھا تو اس کا بدلہ بھی میں اللہ خود عطا کروں گا، اس کا بدلہ بھی میں اللہ خود ہوں۔ اللہ اکبر۔ لیکن میرا عزیز اتنا مقام ہے روزے کا، اتنا شان ہے روزے کا، اتنا مرتبہ ہے روزے کا، لیکن خیال کرنا اور روزہ بھی فرض ہے، اور روزہ بھی فرض ہے، لیکن نماز سے فرضیت جو ہے وہ کم ہے، نماز کی فرضیت اور روزے کی فرضیت سے زیادہ ہے، اور روزے کی فرضیت جو ہے وہ کم درجے کے اندر ہے۔ اللہ اکبر۔ اسلام کے رکن کتنے ہیں؟ 5۔ سب سے پہلا کون سا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ توحید نہیں ہوگی تو نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج کسی چیز کا فائدہ نہیں۔ پھر دوسرے نمبر پر کون سی ہے؟ نماز، اور تیسرے نمبر پر روزہ۔ افطاری نہ ٹائم ہوئے نا، افطاری کا وقت ہوتا ہے تو ساتھ نماز کا وقت بھی ہے نا، ہے یا نہیں؟ بولو نا، ہے۔ بندہ جا رہا ہے، افطاری کی فکر ہے لیکن نماز کی فکر نہیں ہے۔ اے حال ہے سب مسلمانوں نا، پورا دن روزہ رکھا لیکن نماز کی فکر نہیں۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ بندہ نماز نہ پڑھے تو روزہ رکھے تو روزے کا ثواب نہیں ملے گا، روزے کا ثواب اپنی جگہ، روزے کا اجر اپنی جگہ، نماز کا اجر اپنی جگہ، لیکن فرق یہ ہے، مسئلہ یہ ہے کہ نماز کا شان زیادہ ہے، نماز کی فرضیت زیادہ اولا ہے بنسبت روزے کے۔ اللہ اکبر۔ وہ ایک دن ہمارے استاد ہیں، وہ بتا رہے تھے کہ ان کے والد صاحب گاڑی پر تھے، افطاری کا وقت قریب آنے لگ گیا تو لوگ کہنے لگے یار افطاری کہاں کریں گے، وقت نزدیک آ گیا ہے۔ تو استاد جی نے، والد صاحب نے کہا کہ یار افطاری کا چھوڑو، پہلے نماز کا سوچو، نماز کہاں پڑھیں گے؟ کہنے لگے ہاں بھائی تمہیں کیا ہے، تمہیں کیا پتہ ہے افطاری کا کتنا اجر اور ثواب؟ ہاں بھائی افطاری کا اجر اور ثواب ہے۔ بندہ گاڑی کے اندر ہوتا ہے، سفر کے اندر تو کوئی نہ کوئی چیز انسان کے پاس موجود ہوتی ہے۔ بازار سے بندہ مثال کے طور پر آ رہا ہے، اب گھر آ رہا ہے تو ظاہر بات ہے بندہ گھر آ رہا ہے تو بندے کے پاس فروٹ بھی ہوگا، کچھ نہ کچھ انسان کے پاس ہوگا، تو سفر کے اندر بھی انسان افطاری کر سکتا ہے۔ جس کا حل موجود ہے
اس کا اتنا غم اور فکر ہے جس کا حل موجود نہیں، اس کا غم اور فکر بھی نہیں۔ اللہ اکبر، اس کے باوجود ہم مسلمان ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ میرا عزیز، اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں روزے دار کے منہ سے آنے والی بو جو ہے اللہ کریم کو جنت کی کستوری سے بھی زیادہ پسند ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، جب بو پسند ہے تو روزے دار جو ہے روزہ رکھنے والا وہ کتنی شان والا ہوگا، وہ کتنے مقام والا ہوگا، وہ کتنے مرتبے والا ہوگا میرا دین، کیونکہ بو تو روزے کی وجہ سے آئی ہے اور روزہ رکھنے والا انسان ہے۔ انسان نے روزہ رکھا تب انسان کے معدے سے بو آئی ہے۔ اب ظاہر بات ہے اللہ کریم کو وہ بو اتنی پسند ہے تو روزے دار سے بھی محبت ہوگی۔ جب اللہ کریم نے اس منہ سے آنے والی بو کو اپنے اتنے قریب کیا تو روزے دار کو کتنا قریب کیا ہوگا۔ انشاءاللہ میرا عزیز زندگی ہوئی تو 4 باتیں 4 فضیلتیں اگلے جمعے پر۔ اللہ اکبر کبیرہ، اب قرب والا مسئلہ آ گیا، اب قرب والی بات آ گئی میرا عزیز کہ بندہ روزہ رکھے اور روزے کی حالت کے اندر بندہ اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، فرمایا وَإِذَا سألك عبادي عني فإني قریب۔ اللہ اکبر کبیرہ، اب روزے کی فضیلت آئی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، روزے کی فضیلت سننے کے بعد بندے کے دل کے اندر خیال آتا ہے یار اللہ کتنا قریب ہے، اور روزے کی وجہ سے بندے کو اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے، اور روزے کی وجہ سے بندے کو اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے، اور اللہ کتنا قریب ہے بندے کے دل کے اندر خیال تو آتا ہوگا نا۔ اور یہی بات میرے نبی سے پوچھنے والے نے پوچھا، سوال کرنے والے نے سوال کیا، اللہ کے پیغمبر جی اگر اللہ زیادہ قریب ہے، اللہ زیادہ قریب ہے تو آہستہ پکاریں، اگر دور ہے تو اونچی آواز سے پکاریں، تو اللہ کریم نے جواب دیا اذا سألک عبادی عنی فإنی قریب۔ او میرا پاک پیغمبر میری امت والوں کو بتا دے میں اللہ بڑا قریب ہوں، میں اللہ بڑا قریب ہوں، جس وقت مجھے پکارو گے کتنا اللہ قریب ہے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں نحن اقرب الیہ من حبل الورید، تیری شاہ رگ سے بھی زیادہ میں اللہ قریب ہوں۔ اللہ کریم فرماتے ہیں اجیبو دعوت الداعی اذا دعان۔ آج کہتا ہے میری سنتا نہیں، ان کی موڑتا نہیں۔ اللہ کریم فرماتے ہیں اجیبو دعوت الداعی اذا دعان، میں اللہ قبول کرتا ہوں پکارنے والی کی پکار کو، میں اللہ قبول کرتا ہوں دعا کرنے والی کی دعا کو۔ اور آج کہتا ہے میری سنتا نہیں اور ان کی موڑتا نہیں۔ نانا میرا عزیز، اللہ کریم جو فرما رہے ہیں اور مسلمان بن کے رہے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، اللہ کریم نے کافروں کو حکم دیا فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، اب چاہیے نا کہ میرا مسئلہ مان لے۔ اللہ اکبر کبیرہ، میرا حکم مان لے۔ کون سا حکم ہے؟ وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اللہ کریم بتانا چاہتے ہو کائنات والو، جب بھی پکارتے ہو، جس وقت بھی مشکل ہوتی ہے، جب بھی کوئی حاجات ہوتی ہے، تو میں اللہ کریم قبول
قبول کرتا ہوں، جب میں اللہ تمہاری قبول کر رہا ہوں، جب میں اللہ تمہاری سن رہا ہوں، وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اب چاہیے نا کہ تم بھی میرے اوپر ایمان لے آؤ، اب مومن بن جاؤ۔ اللہ اکبر کبیرہ، بندہ مومن کیسے بنے گا؟ وہی شروع والی بات، وہی ابتدا والی بات میرا دی، لا الہ الا اللہ، اللہ کی توحید کی گواہیاں دینے والا، اللہ کی توحید کو سینے کے اندر بٹھانے والا مسلمان بنے گا۔ اللہ کریم یہ فرما رہے ہیں فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، اور جب تیری میں سننے والا ہوں، جب تیری پکار میں سنتا ہوں، اب چاہیے نا کہ تو بھی میرا حکم مان لے، وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اب چاہیے نا میرے اوپر ایمان لے آ۔ اب اللہ تعالیٰ نے کافروں کے متعلق فرمایا کہ جس وقت وہ بھی مجھے پکارتے ہیں، میں اللہ ان کی بھی پکار سنتا ہوں۔ ایک انسان اللہ کی توحید کا اقرار کرنے والا، نبی کی رسالت کا اقرار کرنے والا، اس کی اللہ کیسے نہیں سن سکتا؟ اللہ اکبر۔ سبق چل رہا تھا، پاکستان بننے سے پہلے کی بات ہے، ہمارے استادوں نے یہ بات بتائی۔ دارالعلوم دیوبند کے اندر سبق چل رہا تھا، استاد سبق پڑھا رہے تھے کہ اللہ جنگل کے خنزیروں کی سنتا ہے تو اشرف المخلوقات کی کیوں نہیں سنے گا؟ استاد نے یہ بات کی، افغانستان کا رہنے والا ایک طالب علم وہ کہنے لگا استاد جی میں گواہ ہوں اس بات پر، اللہ جنگل کے خنزیروں کی بھی سنتا ہے، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اپنے کانوں سے سنا ہے۔ فرمایا وہ کیسے؟ ہمارے افغانستان کے اندر ایک جنگل ایسا تھا کہ اس کے اندر جنگلی جانور خنزیر سور بہت زیادہ ہو گئے تھے، اب خطرہ تھا، نقصان پہنچاتے تھے، بندہ ڈر کی وجہ سے اندر جاتا کوئی نہیں تھا، لکڑیاں کاٹتا کوئی نہیں تھا، اتنا خوفناک منظر تھا۔ تو ہم نے کیا کیا؟ آگ لگا دی، آگ لگائی، اس جنگل سے خنزیر دوڑتا ہوا نکلتا ہے، جس کے پچھلے حصے کو آگ لگی ہوئی ہے، جنگل سے نکلتا ہے، آسمان کی طرف منہ کر کے ایک چیخ نکالتا ہے۔ اس وقت اس نوجوان نے کہا جو اس کی چیخ تھی انسان کا دل چیرنے والی تھی، اس کا آسمان کی طرف منہ کر کے چیخ مارنے کی دیر تھی، آسمان پر بادلوں کا نام و نشان بھی نہیں تھا، اللہ نے فوراً بارش برسا کر اس آگ کو ختم کر دی۔ جو اللہ میرا عزیز جنگل کے خنزیروں کی سنتا ہے، جس کے متعلق اللہ نے فرمایا وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ، یہ نجس العین ہے، ہر چیز اس کی پلیت ہے، ہر چیز اس کی نجس ہے، جب اس کی اللہ سنتا ہے تو فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، او انسان تو اشرف المخلوقات ہے، میں اللہ تیری کیسے نہیں سنوں گا؟ دعا ہے اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔